مکۃ المکرمہ عزتوں کی آماجگاہ ہے، وقار کی تکیہ گاہ ہے اور مسند تکریم ہے۔ یہ ام القریٰ ہے، شہروں کی ماں ہے۔ اس شہر کو یہ عزت، یہ تکریم، یہ وقار کیوں نصیب ہوا؟ یہاں کعبۃ اللہ ہے، مقام ابراہیم ہے، چاہے زمزم ہے، صفا و مروہ ہے، مزدلفہ، منا اور عرفات ہیں، رکن یمانی ہے، رکن اسود اور رکن شامی ہے۔ یہاں حجر اسود نصب کیا گیا ہے، باب کعبہ ہے، سقف بیت اللہ ہے، میزاب رحمت ہے، مطاف ہے، حتیم ہے، مستجاب ہے، مستجار ہے، ملتزم ہے، قدم قدم پہ انوار کی برستی برکھا ہے۔ شاید اس لیے یہ شہر معزز ہے، شاید اس لیے یہ شہر معزز ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ سارے حوالے عظمت کے ہیں اور یہ اس شہر مکہ کی عظمت کا سبب اور ذریعہ ہیں، لیکن اس شہر کی عظمت کا سب سے بڑا حوالہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب اس شہر کی گلیاں تیرے قدموں کو چومتی رہی ہیں، اس شہر کی ہواؤں نے تیرے انفاس کی خوشبو سونگھی ہے۔ اس لیے مجھے شہر کی قسم کہ شہر میں تم رہتے ہو، یہ شہر تمہارا بسیرا رہا ہے، محبوب اس شہر میں تمہارے ڈیرے ہیں، اس لیے مجھے شہر کی قسم کہ یہاں آپ رہتے ہیں۔ تو شہر مکہ کی قسم کی، اور شہر مکہ عزتوں کا بہت بڑا ظرف ہوا۔ تو شہر مدینہ شہر خوباں، شہر جمال، شہر نور، شہر رحمت، مدینہ المنورہ عزتوں کی آماجگاہ اس لیے بنا کہ یہاں حضور نے آ کے ڈیرا لگایا، اور ان کے وجود کی برکت سے یہ شہر عزت کے اس مقام پہ پہنچا کہ دنیا کا کوئی شہر اس کی عظمتوں کو چھو نہیں سکتا، اس لیے کہ اس شہر کو نسبت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا، اور حضور فتح مکہ کے بعد واپس مکے پلٹ جاتے۔ میاں جس وجہ سے میں آیا تھا وہ وجہ ہٹ گئی ہے، اب مکہ فتح ہو گیا ہے تو میں واپس چلتا ہوں، لیکن نہیں، حضور علیہ السلام رک گئے، اور آقا کریم علیہ السلام نے ہمیشہ اس شہر کے ساتھ وفا کا جو ربط و رشتہ تھا وہ نبھایا، حتیٰ کہ حضور کی تربت نور اور حضور کی قبر انور بھی اس شہر منور میں بنی۔ تو یہ شہر اب عزتوں کا وہ ظرف قرار پایا اور وہ مقام رفیع بنا کہ علماء فرماتے ہیں کہ کائنات میں سب سے افضل کوئی شہر ہے تو وہ شہر مدینہ ہے۔ علماء کے مابین اس بات میں اختلاف پیدا ہے کہ مکۃ المکرمہ افضل ہے یا مدینہ النبی افضل ہے۔ یہ ایک علمی اختلاف ہے، بعض نے کہا کہ مکہ افضل، بعض نے کہا مدینہ افضل، دونوں جانب سے دلائل موجود ہیں، لیکن شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں جب حضور مکے میں تھے تو مکہ افضل تھا، جب مدینے میں آ گئے تو مدینہ افضل ہو گیا۔ جدھر جدھر سے وہ گزرتے رہے مجد و شرف بھی پیچھے پیچھے رہا۔ اللہ اکبر۔ تو عزتوں کی آماجگاہ بنا اور برکتوں کی آماجگاہ بنا، اور یہ وہ شہر نور ہے جس میں 70,000 فرشتے صبح کو حاضر ہوتے ہیں، 70,000 فرشتے شام کو حاضر ہوتے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں، اور جو ایک بار آتا ہے پھر قیامت تک اس کو آنے کا موقع نصیب نہیں ہوتا۔ یہ تو حضور کے غلام ہیں جو بار بار بلائے جاتے ہیں، ورنہ اس شہر میں جانا یہ خوش نصیب لوگوں کا مقصوم ہے۔ اور حضرت امام مالک کا مسلک دیکھیے، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام اعظم ابو حنیفہ علیہم الرضوان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حضور کے روضے پہ جائے تو واپس آ کے کہے کہ میں حضور کے روضے سے ہو کے آیا ہوں، اور جا رہا ہو تو کہے کہ میں حضور علیہ السلام کے روضے پہ حاضری کے لیے جا رہا ہوں۔ لیکن امام مالک امام دار الہجرہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص حضور کے روضے پہ جائے یا حضور کے روضے سے آئے تو یہ نہ کہے کہ میں حضور کے روضے سے آیا ہوں، وہ کہے میں حضور سے مل کے آیا ہوں، میں حضور کو دیکھ کے آیا ہوں، میں حضور کو مل کے آیا ہوں۔ اس لیے کہ حضور فرمایا جس نے میرے وصال کے بعد میری قبر کی زیارت کی وہ ایسے ہے جس طرح اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی، اور یہ بھی فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کی
اللہ اکبر، اس کے اوپر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ من زار قبری واجبت لہو شفاعتی، اس کے اوپر میری شفاعت لازم ہو گئی۔ تو اس قبر نور کو دیکھنے سے حضور کی شفاعت کا بندہ حقدار بن جاتا ہے اور اللہ کی خاص رحمتوں سے مالا مال کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ شہر نور عقیدتوں کا مرکز ہے، یہاں سائلوں کی جھولی بھرتی ہے۔ اور امام مالک نے کتنا خوبصورت فتویٰ دیا کہ یہ نہ کہو کہ میں روزے کو دیکھ کے آیا ہوں، میں جالیوں کو دیکھا ہے، میں ممبر و محراب اور در کو دیکھ کے آیا ہوں، کہا میں حضور سے مل کے آیا ہوں۔ اور پردہ جو دیوار کا ہے اور جالیوں کا ہے وہ ہمارے لیے ہے، ادھر سے پردہ نہیں ہے، وہ آنے والے کو دیکھ رہے ہیں، اس کی کیفیت قلب کو دیکھ رہے ہیں، کون کس جذبے سے آیا ہے۔ اور اگر جانے والے کی آنکھیں بینا ہوں اور بصیرت کے اجالے اسے نصیب ہوں تو پردہ اس کے لیے بھی نہیں ہوتا، پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اور جانے والے کو بارگاہ ناس کے اندر جو ہے وہ پیش کر دیا جاتا ہے۔ اور جب زائر وہاں جاتا ہے تو یقیناً اللہ اکبر وہ بہت سارے سوالات، بہت سارے دکھڑے، بہت ساری کہانیاں لے کے جاتا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں یہ بھی عرض کروں گا، یہ بھی عرض کروں گا، یہ بھی عرض کروں گا۔ لیکن جب اس بارگاہ میں حاضری کا شرف ملتا ہے تو سارے سوال بھول جاتے ہیں، کوئی سوال ہی یاد نہیں رہتا۔ دکھ درد کے ماروں کو غم یاد نہیں رہتے، جب سامنے آنکھوں کے غم خار نظر آئے۔ اللہ مجھے آپ کو بار بار اپنے اور اپنے محبوب کے در کی با ادب حاضری نصیب فرمائے۔